الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانما بعثت رحمتا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ ہر فیلڈ میں، ہر طبقے میں اور ہر عمل میں ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایمان والوں کے لیے بھی اور غیر ایمان والے بھی اگر ہمارے نبی کی زندگی کو اپنائے تو ان کے لیے بھی اللہ کے نبی کی زندگی نمونہ ہے، اسی لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آج کی اس مبارک مجلس میں ہماری گفتگو یہ رہیں گی کہ سماج کے کمزور طبقات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نظام ایسے ہی چلایا ہے کہ مالدار بھی رکھے، غریب بھی رکھے۔ کسی خاندان قبیلے کے اندر مالدار ہے تو غریب بھی ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے۔ اللہ نے بیلنس برابر سرابر رکھا کہ مالداروں کا کام غریب محتاج مسکینوں پر خرچ کرنا، طاقتور کا کام کمزور کی مدد کرنا، تاکہ ایک دنیا کا نظام بہترین انداز سے چلے۔ ورنہ عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کچھ کم نہیں تھے۔ دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا ہی ہے انسانوں کی ہمدردی کے لیے، انسانوں کو آپس کے سلوک، ان کے معاملات میں آزمانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کا سب سے بڑا مفلس شخص وہ رہے گا، نیکیاں تو بہت لے کر آئیں گا لیکن معاملات کی گڑبڑی اور معاشرت کی گڑبڑی اور اخلاقیات کے اعتبار سے گرا ہوں گا، کسی کو گالی دی ہوں گی، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی کی ہوں گی۔ کل قیامت کے دن سارے نیکیاں دوسروں کو دے دیں گا، دوسروں کے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر لے کر مفلسی کے عالم کے اندر یہ جہنم کی طرف چلا جائیں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے عبادت کے لیے تو اللہ کے فرشتے کچھ کم نہیں ہے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ میں سب سے بڑی دھیان اور توجہ دینے کی چیز یہ ہے کہ مالدار ہے، اللہ نے پیسے صاحب وسعت بنایا، مالدار بنایا، تو غریبوں کا ساتھ دینا، مسکینوں کا ساتھ دینا، کمزوروں کا ساتھ دینا، یتیم کی کفالت کرنا، محتاج اور بیوہ، بےکس، بے بس، بے سہاروں کا سہارا بننا۔ اللہ کے نبی کی زندگی ہم اٹھا کر دیکھیں، نبوت سے پہلے والی زندگی بھی، نبوت کے بعد والی زندگی بھی۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا جب جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ غریبوں کا ساتھ دینے والے، مسکینوں کا ساتھ دینے والے، غریب محتاجوں کی مدد کرنے والے تھے آپ، اور بھولے بھٹکوں کا راستہ دکھانا آپ اپنی ذمہ داری، اخلاقی فریضہ سمجھا کرتے تھے۔ نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے ساتھ میں یہ ذمہ داری بھی تھی آپ کی کہ غریب مسکین محتاج کوئی آ جائے، آپ اس کے لیے خود اپنے پاس رہا تو دیتے تھے، نہیں رہا تو اس کے لیے تشکیل کرتے تھے۔ ایک قبیلہ، ایک خاندان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں آیا۔ اللہ کے نبی نے ان کی حالت دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مسجد نبوی میں آئے اور منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے بیان کیا کہ اسے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں کہ جن کے بدنوں پر کپڑے نہیں ہیں، کھانے سے محتاج ہے، کون ہے جو ان کی مدد کریں؟ صحابہ کرام اپنے گھروں پر گئے اور اتنا صحابہ نے کپڑوں کا ڈھیر اور اناج، غلے وغیرہ اور پیسوں کا ڈھیر صحابہ نے اتنا لگا دیا اللہ کے نبی کے سامنے۔ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے۔ اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے اور صحابہ کو بہت دعائیں دی۔ اللہ کے نبی کی یہ دعائیں قیامت تک آنے والی امت کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو غریب مسکین محتاج پریشان حال کی پریشانیوں کے لیے کوششیں کرے، مددیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں کی وجہ سے طاقتوروں کو، غریب مسکینوں کی برکت سے اللہ مالداروں کو دولت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نصرتم بضعفائکم، کہ کہی ہے رزقتم، کہ تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، اور تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ میں کماتا ہوں، میرا بھائی کماتا نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ کبھی کبھی رزق جو دیا جاتا ہے کمزوروں کی برکت سے، کمزوروں کی وجہ سے اللہ طاقتور کو، عقلمند کو، صلاحیت والے کو رزق دیتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میری صلاحیت کی وجہ سے ملا، میری طاقت کی وجہ سے ملا اور میرے ہنر کی وجہ سے رزق دیا جا رہا، پورے گھر کو میں پہاڑا پوس رہا، سارے گھر کا خرچہ میں اٹھا رہا، یہ نہ سمجھے انہی کے خرچے اٹھانے کی برکت سے، گھر کے مسکین اور کمزوروں کی برکت سے اللہ تجھے روزی روٹی دے رہا ہے۔ جب یہ دنیا سے اٹھ جائیں گے جب تجھے احساس ہوگا۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں گے تو آپ کی نبوت والی زندگی، نبوت سے پہلے والی زندگی بھی آپ نے غریبوں کا بہت خیال رکھا، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کریں گا، میں اور وہ انگلی کے اشارے سے بتایا کہ ہم جنت میں ساتھ میں داخل ہوں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
بیوہ عورت کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا اور ضرورت مند کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا، کمزور کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا، وہ ایسا ہے جیسا کہ میدان جہاد میں کوشش کرنے والا، میدان جہاد میں جہاد کرنے والے کے مانند ہے وہ اجر و ثواب اس سے ملے گا جو اجر و ثواب مجاہد کو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ملتا ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے مدد نہیں کر سکتا، دعا کر رہا ہے اللہ میرے بھائی کی فلاں فلاں کا ایسا مسئلہ اللہ حل کر دے، فرشتہ بیٹھ کر کہتا ہے اللہ اس کا بھی مسئلہ حل کر دے، اللہ میرے بھائی کو ہدایت دے، فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو بھی ہدایت پر باقی رکھ۔ جو دعا بھائی کے لیے کرتا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا اللہ کو بہت پسند، اللہ کے رسول کو بہت پسند۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک صحابی نے آ کر شکایت کی اللہ کے نبی میرا دل بہت سخت ہے، میرا دل نرم کیسا ہو، میرے دل میں رحم دلی کیسے آئے، نرم پنا کیسے آئے میرے دل کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، مسند احمد کی روایت ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یتیم کی کفالت کرنا، یتیم بھتیجے وغیرہ رشتہ دار ہے، یتیم کے مال کی حفاظت کرنا ان کے بڑے ہونے تک اور بہترین ان کی تربیت کرنا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے مال کی حفاظت کرنے والا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا اور یتیم کی تربیت کرنے والا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں میرے ساتھ ہوں گا اور میں اس کی سفارش کروں گا۔ محترم بزرگوں دوستوں، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں اللہ کی نبی نے ترغیبات دی گئی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ پڑوسی بھوک سے پریشان ہے اور یہ مالدار اپنے گھروں میں اور اپنے بستروں پر آرام کی نیند کھا پی کر سو رہا ہے اور اس کے پڑوس کے اندر پڑوسی بھوکا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور پیر سے دوسرے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس سے اس کے پڑوسی معمور محفوظ رہے، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اللہ کے رسول فرما رہے جبریل علیہ السلام مجھے اتنی وصیت کرتے رہے، پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کرتے رہے کہ مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہیں یہ مسلمانوں کے مالوں میں پڑوسیوں کو وراثت جاری نہ کر دے، کہ پڑوسیوں کا حق ہے، پڑوسی کا حصہ اس میں نہ لگا دے۔ محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے مال دولت دی ہے، یہ مال دولت یہ قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے، صرف اپنے بیوی بچوں اور اپنے گھر کے لیے اور اپنے لیے خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مال دولت میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، مسکینوں کا حصہ ہے، یتیموں کا حصہ ہے، بیواؤں کا حصہ ہے، ہر ضرورت مند کا حصہ ہمارے مال میں لگا ہوا ہے۔ اگر اللہ نے ہم کو صاحب مال بنایا ہے، اس مال کا اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ یہ مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، جان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل دامت برکاتہ میں ایک بار کفل کا واقعہ سنا رہے بنی اسرائیل کے، کہ کفل نامی شخص تھا، بہت صاحب مال، صاحب وسعت تھا، دولت مند تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال دولت سے نوازا تھا، لیکن کیا کیا کرتا تھا کہ کوئی بھی مسکین آتا تو وہ اگر کوئی مستورات وغیرہ اس کے پاس آتی ہے مدد کے لیے تو مدد ان کی تو کرتا تھا، لیکن رات میں اپنے بستر پر بلاتا تھا۔ پوری زندگی ایسی گزار دی کہ کہیں اللہ کی بدیوں کی عزتیں اس نے نیلام کر دی، کہیں عفت پاک دامن عورتوں کی دوپٹوں کو اچھال دیا، اپنے پیسوں کا ناجائز استعمال۔ ایک مرتبہ اس علاقے کے اندر قحط سالی پڑی اور ایک اللہ کی متقی پرہیزگار بندی، نیک بندی، وہ بھی پیسوں کے اعتبار سے محتاج اور پریشان ہو گئی۔ دولہا باہر جاتا ہے، شوہر جاتا ہے باہر کمانے کے، لیکن کہیں روزی روٹی کا ذریعہ نہیں، گھر میں فقر و فاقے کی نوبت ہے، کئی دنوں سے گھر میں فاقہ چڑھا۔ بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ ہمارا بھوک تو ہمیں برداشت ہے، لیکن یہ بچوں کی بھوک دیکھا نہیں جاتا، بچوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، رات میں بھی روتے، دن میں بھی روتے، کھانا مانگتے، جب یہ کھانا مانگتے ہیں بجلی سے گرتی ہے، شوہر باہر جاتا ہے، 2 دن گزرتے پھر بھی شوہر کو کوئی چیز میسر نہیں آتی کہ جو اپنے گھر میں بچوں کو کھانے کے لیے لائے۔ شوہر کہتا ہے کفل کے پاس جاؤ، یہ کفل کے پاس جاتی ہے، مدد مانگتی ہے، کفل کہتا ہے ٹھیک ہے جتنی مدد آپ مانگ رہے اس سے دگنی دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا۔ اللہ کی بندی روتی دھوتی اپنے گھر آتی ہے، شوہر کو کہتی ہے کہ اس طرح کا تقاضا کر رہا ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ دیکھو بچوں کا مسئلہ ہے، مجبوری ہے، چلے جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لینا۔ یہ مجبور عورت جاتی ہے، پیسے لے کر اپنے گھر پر آ جاتی ہے، رات میں کفل کے پاس پہنچتی ہے۔ اب کفل دروازے بند کرتا ہے، یہ بستر پہ بیٹھی ہے اور رو رہی ہے، جس نے زندگی میں کبھی اپنا بدن کسی کو نہیں دکھایا، آج اس کی نوبت کہاں تک آ گئی۔ محترم بزرگوں دوستو، امت کے مالداروں، کہ جب امت کے مالدار زکوٰۃ پوری نہیں دیتے تو امت کی ماں بہنوں کی عزت ایسی نیلام ہوتی ہے۔ وہ رو رہی ہے،
کفل پوچھتا ہے کہ اللہ کی بندی روتی کیوں ہے؟ میں نے تجھے مجبور تھوڑی کیا، تو خود اپنی مرضی سے آئی۔ وہ کہتی ہے کفل مجھے اللہ کا ڈر ہے، کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ کفل کا اس عورت کے اس الفاظ کا کفل پر اثر پڑتا ہے، وہ کفل فوراً توبہ کرتا ہے اس اللہ کی بندی کو اور بھی درہم دراہم دے کر اس کو اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ محترم بزرگوں دوستوں، بتانے کا مقصد یہ اس واقعے سے کہ مالداروں کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہمارے پاس مال وغیرہ سب کچھ ہونے کے باوجود ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ کرنے کی وجہ سے پھر یہ اللہ کی بندیاں کبھی بچت گٹ کے نام پر غیروں کے پاس جا رہی ہے، کبھی کسی اور تقاضوں سے بھی جا رہی ہے، کبھی سودی کاروبار، بینک کی طرف امت کا طبقہ بینک کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ امت کے مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے، امت کے مالدار قرض حسنہ بھی امت کو دینے سے پرہیز کرتے، یہ قرض کے لیے پھر ناجائز راستہ، غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، پھر وہ حرام کی کمائی پیٹ میں جا رہی ہے، بچوں کے پیٹ میں جا رہی ہے، پھر اصلاحی محنتیں تحریکیں چل رہی ہے، کہاں سے اصلاح ہوں گی؟ کیونکہ پیٹ میں جانے والا لقمہ ہی صحیح نہیں رہا۔ لقموں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، جیسے لقمے پیٹ میں جاتے ویسے اعمال ہوتے گئے۔ حرام کا لقمہ پیٹ میں چلے گا، ساری زندگی کی رونق چلے گی، ساری زندگی کی عبادتیں ضائع ہوتے چلی جاتی ہے، آدمی کی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ حرام کھائیں گا تو حرام بولیں گا، حرام کھائیں گا حرام خون بنے گا، کام حرام کریں گا، حلال کام کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ امت کے طبقات غلط راستہ جو اختیار کرے اس کی بہت بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ طبقہ حرام کے لقمے پیٹ میں جا رہے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، ہم اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، ہم غریب مسکینوں کو، محتاجوں کو ہم لوگ تلاش کریں، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں شادی کا موقع ہے، غریب ہے، جا کر پوچھے بھائی بیٹی کی شادی ہے تیری، کہاں تک سامان خریدا، کتنا باقی ہے، بتا، کچھ مدد ہو تو میں کر دوں تیری، اپنا بھائی سمجھ کے مجھ سے کچھ پیسے لے لے، اتنے لوگوں کا کھانا میرے ذمہ رکھ لے، میں ان لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں بھی تو تیرا ایمانی رشتے سے بھائی ہوں، میری بھتیجی کی شادی ہے۔ کہیں دیکھے کہ آدمی پریشان ہے، پوچھے بھائی کیا پریشانی ہے، ہاتھ گھڑی لگا لو، لو میرے پاس سے یہ ہاتھ گھڑی خرید لو اور یہ لو کیلے وغیرہ کچھ بھی خرید کے لاؤ اور اس میں اپنا گھر چلاؤ۔ کہیں دیکھے کہ بہت پریشان ہے، کیا بات ہے، کس وجہ سے پریشان، کیا کہ دواخانے کا مسئلہ ہے، کماتا تو بہت ہے لیکن یہ دواخانے لگانے کے لیے پیسے نہیں، لے بھائی آپ کے دواخانے کے خرچ، ڈاکٹر کی فیس اور یہ میڈیکل کا خرچ یہ لو میں دے دیتا۔ اس طرح امت میں اگر امت کے مسلمان مالدار اس طرح کرتے، آج امت کی ماں بہن 8 لاکھ کی تعداد میں مرتد نہیں ہوتی۔ امت تو مسلمان تو بہت دور کی بات، غیر مسلم بھی اسلام میں داخل ہو جاتے اگر یہ چیزیں مسلمانوں کی زندگی میں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔